لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب زدني علما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. یہ الحمدللہ محفل پاک جس میں ہم حاضر ہیں، اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ درس بخاری کے لیے مجھے حکم دیا گیا، اس مناسبت سے میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ علم اپنے حبیب کریم علیہ السلام نے دیا، فرشتوں سے زیادہ، اپنے نبیوں رسولوں سے زیادہ، پھر عام انسان کو سب سے زیادہ علم اللہ نے کس کو دیا؟ رسول کریم علیہ السلام کو۔ لیکن پھر حکم دیا قل رب زدنی علما، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرو، اے میرے رب میرا علم اور زیادہ کر، اے میرے رب میرا علم اور زیادہ کر۔ تو یہ علم کا مرتبہ ہے عند اللہ، کہ محبوب کریم علیہ السلام کو سب سے زیادہ علم دے کر پھر جس چیز کے طلب کا حکم دیا وہ علم ہے۔ رب زدنی علما، نبی کریم علیہ السلام کے نزدیک علم کا کیا مرتبہ ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس، چونکہ عبداللہ بن عباس چچا زاد تو تھے لیکن عمر میں بہت چھوٹے تھے، اور ان کی خالہ حضرت سیدہ میمونہ حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی، تو وہ خدمت کیا کرتے، رات کو پانی کا انتظام کیا۔ حضور علیہ السلام ان کی اس خدمت میں بڑے راضی ہوئے۔ تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے مجھے اپنے سینے سے لگایا، اپنے سینے سے لگایا، اور میری اس خدمت کی وجہ سے میرے لیے دعا فرمائی، اور دعا کیا فرمائی؟ اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ عبداللہ بن عباس کو اپنے قرآن کا علم عطا فرما، قرآن کا علم عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اگر اس سے بڑی کوئی اور دولت ہوتی تو اس کی دعا فرماتے عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا علم، اور قرآن ہی کی تفسیر حدیث ہے، حدیث کا علم، اور قرآن اور حدیث ہی کا خلاصہ فقہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا علم کی اضافہ کی دعا کا، تو حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی
اللہم انی اسألوکا علما نافعا، یا اللہ میں تجھ سے نفع دینے والا علم طلب کرتا ہوں۔ اس دعا سے پتہ چلا کہ ہر علم نفع دینے والا نہیں ہے، کوئی علم وہ بھی ہے جو نقصان دینے والا ہے، اور کوئی علم وہ بھی ہے جو نفع دینے والا ہے۔ اب ہم دیکھیں نفع دینے والا علم کون ہے اور نقصان دینے والا علم کون ہے، اور ہم کدھر جا رہے ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ فلسطین کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو احساس ختم ہو چکا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ علم نافع سے ہم محروم ہیں، اور علم نافع کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں۔ جو سکول اور کالج کی تعلیم کا میں مخالف تو نہیں، لیکن بتائیے سکول کالج سے جو نوکریاں لیتے ہیں، آج آپ کسی دفتر میں چلے جائیں، چھوٹے کلرک سے لے کر بڑے افسر تک بغیر رشوت کے کوئی کام کرتا ہے؟ تنخواہ بھی لے رہے ہیں، اور سائل کا جائز کام اس لیے نہیں کر رہے کہ رشوت ملے گی، اور جو ساری زندگی رشوت لیتے رہیں گے آخر مرنا تو ہے۔ جب قبر میں جائیں گے تو قبر جنت کی کیاری بن جائے گی، تو وہ علم نفع دینے والا ہوا یا نقصان دینے والا ہوا؟ اور جس نے قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، ساری زندگی علم دین کی خدمت کی، انشاءاللہ اللہ کے کرم سے مرنا اس نے بھی ہے، لیکن جب وہ قبر میں جائے گا تو قبر جنت کا باغ ہوگا، اور اس علم سے ہم اپنے بچے کو محروم کر رہے ہیں۔ کئی بچے جنہوں نے بتایا کہ جی میں پڑھنا چاہتا تھا علم دین، نے ماں باپ کو کہا تو میرے ماں باپ نے مجھے جھڑک دیا، پھر ٹکر کے تو کھائے گا، یہ روٹی کہاں سے کھائے گا؟ یہ جواب ہے، ماں باپ ان کو روک رہے ہیں علم دین پڑھنے سے۔ کیا علماء اور مشائخ وہ بھوکے مر رہے ہیں، وہ روٹی نہیں کھا رہے؟ اللہ اکبر! تو علم نافع وہ ہے جو علم دین ہے۔ علم دنیا وہ ہمیں دنیا کی طرف لے جائے گا، حرام حلال کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ اسی بخاری شریف میں موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ جو اپنی امت پر خوف ہے وہ دنیا داری کا ہے، کہ یہ دنیا کے خزانوں کو تلاش کرنے کے لیے دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، اور وہ دنیا کی حرص ان کو اس طرح ہلاک کر دے گی جیسے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ یہ آیہ مبارکہ جو ہے نا، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ایک صحابی نے اکیلے رضی اللہ عنہ اکیلے کافروں کی جماعت پر حملہ کر دیا، تو کسی نے، وہ بھی صحابی تھے، کہا کہ قرآن تو کہتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، تو اکیلے جماعت پر حملہ کر دینا یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ تو دوسرے صحابی وہ فرمانے لگے کہ تو نے اس آیت کا یہ مطلب سمجھا ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جہاد کو چھوڑ دو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، اور جہاد کو چھوڑ کر اس کا شان نزول پھر انہوں نے واضح کیا۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ صحابہ کرام کو جب فتوحات کافی ساری مل گئی تو اب صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم پہلے تو بہت سارے جہادوں کی طرف جاتے تھے، اپنے باغوں، اپنی زمینوں اور اپنے کاروبار کی طرف توجہ نہ ہو سکی جہادوں کی وجہ سے۔ اب فتوحات کافی ہو چکی ہیں، اب ہمیں ذرا اپنے باغوں کی طرف، اپنی زمینوں کی طرف، اپنے کاروبار کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ اس وقت یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ اے مسلمانوں، اگر تم نے جہاد چھوڑ دیا تو تم اپنے آپ کو ہلاک کرو گے۔
اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے علم دین سے منہ موڑا۔ علماء سمجھاتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، لیکن آگے سے جواب کیا ملتا ہے؟ مولویوں کی گل چھوڑو، مولویوں تو یہی کرتے ہیں۔ یہ مولوی کی بات کہہ کر جس کو تو رد کر رہا ہے، یہ مولوی کی بات نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے۔ جس کو رد کر رہا ہے نا مولوی کی بات کہہ کے، وہ مولوی کی بات نہیں ہے، وہ قرآن کی بات ہے، وہ حدیث کی بات ہے، وہ رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان ہے۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ، اب آئیے علم نافع، ان کا نام محمد بن اسماعیل ہے رضی اللہ عنہ۔ یہ جمعے کے دن پیدا ہوئے تھے 194 ہجری میں، عید کے دن ان کا وصال ہوا تھا۔ یہ رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث کی روایت والے اکیلے شخص نہیں ہیں، اور بھی بہت سارے ہوتے تھے، اور انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے حدیث پاک۔ تو یہ جب فوت ہوئے نا، فوت ہوئے، ان کو قبر میں دفن کیا گیا، تو ان کی قبر کی مٹی سے کستوری کی خوشبوئیں آنا شروع ہو گئی۔ قبر کی مٹی سے کستوری، اور لوگ مٹی گھروں کو لے جاتے تھے۔ اس سے میں ایک طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، ہمیں عمرہ کی سعادت نصیب ہو یا حج کے لیے جائیں تو وہاں کچھ سپاہی اور شرطے اور کچھ کھڑے ہوتے ہیں، اگر ہم چومنے لگیں، ھذا حجر، ھذا حبیب، ھذا خشب، خشب لکڑی کو کہتے ہیں، حجر پتھر کو کہتے ہیں۔ بھائی جس کی حدیثیں پڑھنے پڑھانے والے کی قبر کی مٹی سے خوشبو آ رہی تھی، ان حدیثوں کے ارشاد فرمانے والے آقا کا کیا حال ہے؟ اور ان کے روضہ اقدس کو ہاتھ نہیں لگانے دیا جاتا، خشب حجر کہہ کر۔ یہ ایسے لوگوں کے لیے قرآن نے فرمایا ہے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ کمثل الحمار، مثل الذین حملوا التوراۃ ولم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ وہ علماء جن کا عقیدہ صحیح نہیں، جن کا عمل صحیح نہیں۔ عقیدہ کا درست ہونا بھی ضروری ہے علم نافع کے لیے، اور عمل کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر عقیدہ درست نہیں علم دین پڑھ کر، عمل درست نہیں علم دین پڑھ کر، تو وہ عالم نہیں، وہ گدھا ہے جس پر کتابیں لادی ہوئی ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن فرماتا ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ اور قرآن کریم نے وہ جو یہود و نصارہ کے علماء تھے اور اپنی کتابوں میں حضور کی عظمتیں پڑھ چکے تھے، جب رسول اللہ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے پہچان لیا، فوراً مسلمان ہو گئے۔ ان میں حضرت عبداللہ بن سلام بھی ہیں رضی اللہ عنہ، تو ان کے لیے قرآن کہتا ہے اولئک یؤتون اجرهم مرتین، اللہ ان کو دوہرا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی جو علماء علم نافع والے ہیں، علم دین پڑھا، عقیدہ صحیح رکھا، عمل صحیح رکھا، اخلاص کے ساتھ پڑھا پڑھایا، ریاکاری نہیں، دنیا داری نہیں، اپنی نمود و نمائش نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دین کی خدمت کی، اولئک یؤتون اجرهم۔ یہ امام بخاری علیہ رحمہ، ان کو قدر مداحین اپنے ہم اثر کیا کرتے تھے۔ امام مسلم، وہ مسلم دوسری کتاب ہے بخاری کے بعد، امام مسلم بھی بڑے پائے کے محدث ہیں، وہ آئے اور امام بخاری علیہ رحمہ کے
ماتھے کو چوما. ذرا توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ماتھے کو چوما اور پھر کہنے لگے کہ اے استادوں کے استاد ذرا قدم آگے کیجئے میں آپ کے قدم چوم لوں. ان محدثین کا مسئلہ کیا تھا کہ بزرگوں کے پاؤں چومنا شرک ہے. امام بخاری فرما دیتے کہ مسلم محدث ہو کر یہ شرک والی بات کر رہا ہے. نہیں، معلوم ہوا کہ پرانے لوگوں کا مسئلہ جو صحابہ اکرام کا مسئلہ تھا، جو اہل بیت اطہار کا مسئلہ تھا، وہ الحمدللہ جو محدثین کا مسئلہ تھا، وہ آج اہل سنت کے پاس ہے. آج وہ اہل سنت کے پاس ہے. منافقین خارجی، وہ خارجی جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دور میں تھے، سب سے پہلے مسلمانوں کو مشرک کہنے والے کون تھے؟ خارجی تھے. اور ان کو فی النار کس نے کیا؟ سیدنا علی المرتضیٰ نے رضی اللہ عنہ. اسی وقت یہ روافض بھی آ گئے، مرجی قدری. اور اسی دور میں جب یہ مبتدعہ آئے تو جو اہل حق تھے انہوں نے اپنی پہچان اہل سنت والجماعت، یعنی کہ اہل سنت والجماعت یہ کوئی آج یا پچھلی صدی کی بات نہیں ہے، یہ قرون اولیٰ میں جو اہل حق تھے انہوں نے اپنی پہچان اہل سنت والجماعت. امام بخاری اہل سنت تھے. اس بخاری میں انہوں نے خوارج کا رد کیا ہے، تو خوارج کے رد میں آج نجدیت کا رد بھی ہو جاتا ہے. چونکہ وقت مختصر ہے ورنہ میں کچھ تفصیل سے بات کر رہا. امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنی اس بخاری میں کئی واقعات لکھے ہیں، جن میں سے ایک دو واقعہ میں سناتا ہوں آپ کو. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، ان کے باپ نے قرضہ لیا ہوا تھا اور وہ احد کے میدان میں شہید ہو گئے. قرض لینے والے لوگ جو تھے نا وہ یہودی تھے. وہ آ گئے حضرت جابر کو پکڑ لیا کہ ہم قرضہ دے کر جائیں گے. حضرت جابر کا باغ تھا کھجوروں کا، لیکن اس سال پھل بیمار ہو گیا تو ان کی کھجوریں بھی اتنی نہیں تھیں کہ قرضہ دے سکے. بھائی صرف ایک تھے، بہنیں زیادہ تھیں. تو کہتے ہیں میں بڑی مشکل میں آیا تو بخاری شریف میں لفظ موجود ہے فَاسْتَعَنْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم. فَاسْتَعَنْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مدد حضور سے مانگی. میں نے میں نے مدد مانگی. میں یہ جو ایاک نستعین کہہ کے اہل سنت کو بہکاتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ ہم نے ایاک نستعین کا مطلب وہ سمجھا ہے جو حضرت جابر بن عبداللہ نے سمجھا ہے، اور تم نے ایاک نستعین کا مطلب وہ سمجھا ہے جو عبداللہ بن ابی نے سمجھا ہے. فَاسْتَعَنْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام سے مدد مانگی تو آپ نے قرض خواہوں کو فرما دیا کہ کچھ مہلت دے دو، آہستہ آہستہ دے دیں گے. حضور کی سفارش پر وہ اور بگڑ گئے. تو رسول پاک علیہ السلام نے بات بڑی توجہ سے سننے کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا کہ یہ قرض خواہ مہلت دینے کو تیار نہیں، فرمایا جابر اپنے باغ کا پھل تھا اور کھجور کی جو قسمیں ہیں نا، ایک ایک قسم کی ڈیری الگ الگ لگانی ہے، ملانی نہیں. جابر کہتے ہیں وہ جو ایک قسم کی تھی وہ ادھر لگا دی، دوسری قسم کی ادھر، لیکن وہ ساری کھجوریں ملا کر میرے قرضے کا 10واں حصہ بھی ادا نہیں ہوتا. یعنی اگر وہ ساری دے دی جاتی تو شاید 10واں حصہ ادا ہو جاتا، 9 حصے قرضہ باقی رہتا. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا
کہ جابر اتار کر رکھا، حضور تشریف لائے، وہ ڈھیریاں مختلف پڑی تھی، ایک ڈھیری پر حضور علیہ السلام بیٹھ گئے، کچھ پڑھا، مجھے حکم دیا آپ قرضہ ادا کریں، میں اسی ڈھیری سے دینے لگا، وہ سارے قرض خواہ لے کر چلے گئے، اور جب میں نے اس ڈھیری کو، باقی ڈھیریوں کی طرف تو میں گیا ہی نہیں تھا، جب اس ڈھیری کے سے میں قرضہ دے رہا تھا، جب فارغ ہونے کے بعد میں نے بتایا دیکھا تو معلوم ہوا کہ میں نے کچھ اور رکھی ہیں، اس میں نکالی کوئی نہیں۔ یہ حال ہے نبی کریم علیہ السلام سے مدد مانگنے والوں کا۔ اچھا یہ شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت، اس طرح کی بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں۔ اب بتائیے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے، امام بخاری علیہ الرحمہ نے اگر یہ حدیث اپنی کتاب میں نقل کی ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ معلوم ہوا امام بخاری علیہ الرحمہ یہ چاہتے تھے کہ میرے رسول پاک علیہ السلام کی خدا داد یہ شان جب تک میری کتاب بخاری پڑھی جاتی رہے، حضور کی امت کو حضور کی شانوں کا پتہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آج اہل سنت ایسی دلیلوں کو تلاش کر کے سناتے ہیں، کوئی نجدی رافضی سناتا ہے، حضور کی عظمت اور شانوں کو چھپاتے تھے منافق، اور ظاہر کون کرتے تھے؟ صحابہ کرام، جو صحابہ کا کام تھا آج ہم کر رہے ہیں۔ اسی بخاری میں حضرت عبداللہ بن عتیق کا واقعہ امام بخاری نے لکھا کتاب المغازی میں کہ ابو رافع یہودی جو گستاخ تھا اس کو فنار کیا، قتل کیا، سیڑھی سے اترنے لگے تو گرے اور پنڈلی ٹوٹ گئی، اپنی دستار اتاری اور پنڈلی کو باندھ لیا، قلعے سے باہر نکلے، ساتھیوں کو کہا تو اپنے جانا تو چلے جاؤ، میں جاؤں گا جب مجھے پتہ چل جائے گا کہ ابو رافع مر چکا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہوا کہ ابو رافع مر گیا، ساتھی مجھے بھی لے گئے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یہ بخاری میں ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کے قسم، ابو رافع کتے کو تو میں نے فنار کر دیا ہے، میری پنڈلی ٹوٹ گئی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا او بسوت رجلا، پاؤں ذرا آگے کیا، پاؤں، بس میں نے پاؤں آگے کیا، حضور علیہ السلام نے پنڈلی کے ایسے ہاتھ پھیرا، مجھے معلوم ہوتا تھا کہ میری پنڈلی کو ہوا ہی کچھ نہیں۔ یہ ہے بخاری شریف اور یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ، اور الحمدللہ رب العالمین۔ کشمیر سے نا ایک طالب علم آیا، وہ کہنے لگا میرے پاس تھوڑا بھٹ پڑھنے کے لیے، کچھ جب سبق آگے نکل گئے تو وہ کہنے لگا استاد جی آپ کو ایک بات عرض کروں؟ میں کہا بتائیے بیٹا۔ کہنے لگا ہمارے نا علاقے میں وہ وہابی بخاری 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 کرتے تھے، تو ہم سمجھتے تھے شاید بخاری تو ان کی کتاب ہے، یہ تو اب ہمیں پتہ چلا کہ بخاری تو ہماری کتاب ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے جو آخری حدیث ذکر فرمائی ہے اور باب جو بنایا ہے اس میں ہے کہ لوگوں قیامت کے دن عمل تولے جائیں گے، وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِیامَةِ، قیامت کے دن
عمل تولے جائیں گے. وہ ترازو جو ہوگا نا جس پر عمل تولے جائیں گے. تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ جو ترازو جس پر عمل تولے جائیں گے نا میں تو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دکھا دیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا. ایک پلڑا اتنا بڑا تھا کہ اگر سارے آسمان، ساری زمینیں، درمیان کی ساری مخلوق اس پلڑے میں رکھی جائے تو پلڑا پھر خالی کا خالی. وہ دیکھ کر غش کھا گیا. کچھ دیر غشی کی حالت رہی، افاقہ ہوا نا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ یہ اتنا بڑا پلڑا اس کو نیکیوں سے کون بن سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے نبی جو مجھے راضی کر لے گا نا، جو مجھے راضی کر لے گا وہ ایک کھجور صدقہ کرے گا، میں پلڑا بن دوں گا. امام بخاری رحمہ اللہ نے نادہ الموازین کہ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے. پھر اس میں حدیث ذکر کی ہے کہ دو ایسے کلمے ہیں، یعنی یہاں کلمہ کلام نہیں تھا، حبیبتان الی الرحمن. یہ جو پہلے کیا کریں اشارے سے کلمتان حبیبتان الی الرحمن، رحمان تو بڑے محبوب ہیں، اور خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں. زبان پر ہلکے مطلب یہ ہے کہ پڑھنے والا اکتا نہیں، پڑھنے والا اکتاتا نہیں، آسانی سے پڑھ دیتا ہے. اور ثقیلتان فی المیزان، لیکن جب قیامت کے دن میزان پہ رکھے جائیں گے تو بڑے بھاری ہوں گے، بڑے بھاری ہوں گے. وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کچھ سلبیہ ہیں کچھ ثبوتیہ ہیں، اور سبحان اللہ کہنے والے نے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات سلبیہ کے ساتھ اس کا ذکر کیا. اور جب الحمدللہ کہا تو اس میں تمام صفات ثبوتیہ آ گئی. یعنی سبحان اللہ و بحمدہ کہنے والا اس نے اللہ تعالیٰ کی صفات سلبیہ کا بھی ذکر کیا، صفات ثبوتیہ کا بھی ذکر کیا. اور سبحان اللہ العظیم میں عظیم میں صفات سلبیہ ثبوتیہ ساریاں موجود ہیں. اور حدیث پاک میں رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ سبحان اللہ نصف المیزان، کہ ایک بار جو بندہ سبحان اللہ کہے وہ ترازو نیکیوں والا آدھا بھر جاتا ہے. والحمدللہ جملہ، اور الحمدللہ کہے تو وہ ترازو سارا بھر جاتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جو سبحان اللہ دن میں 100 بار کہے تو حبت خطایا، اس کی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کے جال کی طرح. تو یہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پر امام بخاری نے اپنی کتاب کو ختم کیا، گویا کہ کستوری کی مہر لگانے کے لیے. ابتدا میں حدیث وہ لائے تھے کہ ہر کام جو کیا جائے نیت مخلصانہ ہو، کیونکہ نیت مخلصانہ ہوگی تو وہ عمل ترازو میں آئے گا، اور جو عمل ایک ترازو میں آئے گا اسی پر اجر ملے گا. امام بخاری علیہ رحمہ کی ترتیب پر بھی محدثین ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان علماء کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں انہی کے مسلک پہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ آج گمراہی کی طرف اہل سنت کو بلاتے ہیں، اگر آپ
علماء اہل سنت سے اپنا رابطہ قائم رکھے، بلکہ ہر گھر اپنا ایک بچہ عالم دین بناؤ، یہ ہے علم نافع۔ اور جس گھر میں بچہ عالم دین ہوگا وہ اپنے خاندان کے لیے شفیع ہو کر ان کو جنت میں لے جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرات ذی وقار درس حدیث بخاری شریف کی آخری حدیث مبارکہ کا درس ارشاد فرما رہے تھے شیخ الحدیث و تفسیر استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سعید قمر سیالی صاحب، شیخ الحدیث جامعہ رضویہ جھنگ بازار۔ حضرات ذی وقار ابھی آخری خطاب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا سلطان فیاض حسن سروری قادری سلطانی صاحب آپ کا چند ہی لمحوں کے بعد خطاب ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز یہ جو پروگرام سجایا گیا ہے جس کے لیے میری مراد دستار فضیلت، اس کے حوالے سے آخری منظوم کلام عرض کر کے قبلہ پیر صاحب کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ اور دوران خطاب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد بلال صاحب تشریف لائے، محترم جناب عزت مآب ابراہیم مبارک صاحب تشریف لائے، غلام فرید چشتی صاحب تشریف لے کر آئے، تمام علماء مشائخ حضرات کو اور جتنے بھی پنڈال میں آقا کریم علیہ السلام کی غلام موجود ہیں، انتظامیہ کی جانب سے اہلا و سہلا مرحبا بھی کہتے ہیں اور سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ آخری کلام ہے، اس کے بعد آخری خطاب ہوگا، پھر دستار فضیلت انشاءاللہ عزیز روح پرور منظر ہوگا۔ لیکن میں یہاں پہ ایک بات سب حضرات سے عرض کرتا چلوں کہ قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد اشرف شاہ قادری صاحب زندہ شریف کو چند دن پہلے ہی آپ کے دل کا معاملہ وہ بنا اور آپ کافی علیل رہے۔ آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ دریائے صاحب آپ نے آنا ہے، اس پروگرام کو سنبھالنا ہے۔ شہر شاہ کو میں تو ویسے بھی الحمدللہ یہ اپنا پروگرام سمجھ کر یہاں آتا ہوں، کیونکہ یہ ہمارے مربی بھی ہیں، محسن بھی ہیں، جامعہ قادریہ رضویہ سے ہمارا ایک رشتہ جڑا ہے الحمدللہ۔ اللہ اس کو نسلوں میں قائم و دائم فرمائے۔ تو آپ تمام حضرات نے قبلہ حضرت صاحب کی صحتیابی کے لیے دعا بھی فرمانی ہے۔ یہ نہیں کہ صرف یہاں دعا فرمانی ہے، بلکہ جب بھی آپ نماز پڑھیں تو قبلہ حضرت صاحب کی درازی عمر کے لیے، صحت کے لیے، تندرستی کے لیے ضرور دعا فرمایا کریں۔ جزاک اللہ۔ اب علماء، اساتذہ اور وہ بالخصوص جن کی سروں پر دستار فضیلت سجائی جائے گی، یہ 3-4 اشعار ہیں، اس کے بعد میں قبلہ حضرت صاحب کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ بنی عالم کی زینت ہے یہ دستار فضیلت ہے، بنی عالم کی زینت ہے یہ دستار فضیلت ہے، یہ ایک تاج سعادت ہے یہ دستار فضیلت ہے۔ ہر بندے میں شاید گل سمجھ آگے نہ آئے، لیکن ہمارے جامعہ قادریہ رضویہ کے استاد محترم حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد ذاکر الہاشمی صاحب زندہ شریف کو فرمایا کرتے تھے کہ آپ جب تقریر کریں نا، اگر آپ نے 100 جملے بولے ہیں، کتنے جملے؟ 100 جملے بولے ہیں، اگر کسی نے آپ کی تقریر کے 10 جملے بھی یاد رکھ لیے تو سمجھ لینا آپ کی تقریر لگ گئی۔ یہ ایک تاج سعادت ہے یہ دستار فضیلت ہے، فراغت کی سند پا کر جنہاں دے سر سے دستار سجائی جاتے نا، انہاں دا سمجھو جس میں بیان ہوتا ہے نا کوئی ہونا ہے۔ فراغت کی سند پا کر دھولا بنے سبھی فاضل، فراغت کی سند پا کر بنے دھولا سبھی فاضل، حسین کتنی یہ ساعت ہے یہ دستار فضیلت ہے، حسین کتنی یہ ساعت ہے یہ دستار فضیلت ہے، فرامین خدا سیکھے اے نتی پیسہ معاملی لے میں نہیں لاتے،
فراوین خدا سیکھے. ایک بڑا آپ نے حضرت صاحب کی تقریر سماعت فرمائی ہے اور اس کے بعد بھی آپ نے ایک بڑا پیر طریقت کی تقریر سماعت فرمانی ہے, اندازہ خود لگا لیجیے گا. فراوین خدا سیکھے, حدیث مصطفیٰ سیکھی. فراوین خدا سیکھے, حدیث مصطفیٰ سیکھی. یہ رب کی خاص رحمت ہے, یہ دستار فضیلت ہے. یہ رب کی خاص رحمت ہے, یہ دستار فضیلت ہے. نبی کے علم کے وارث بنے ہو تم مبارک ہو. سرکار نے تو کچھ فرمایا نہیں کہ کوئی نہ مال ہوئے گا نہیں کچھ ہوئے گا تو ساڈا وارث ہوئے گا. سرکار نے کہا نہیں تو پاچھلی العلماء ورثۃ الانبیاء. نبی کے علم کے وارث بنے ہو تم مبارک ہو. جملہ توجہ سے سنیے گا. نبی کے علم کے وارث بنے ہو تم مبارک ہو. یہ پاکیزہ وراثت ہے, یہ دستار فضیلت ہے. یہ پاکیزہ وراثت ہے, یہ دستار فضیلت ہے. اشعار تو کافی ہیں, آخری شعر پڑھتا ہوں. کہیں یہ کج روی کے داغ سے میلی نہ ہو جائے,